السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، میں حافظ محمد عبدالعزیز روزمرہ کی طرح آج بھی آپ کے سامنے ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں. آج کے ہمارے مہمان ہیں شیخ احمد، جو لاتور سے تعلق ہے ان کا، اور یہاں پر المعہد العالی الاسلامی جو حیدرآباد کا مشہور ادارہ ہے خالد سیف اللہ رحمانی حفظہ اللہ کا. تو ہم یہاں پر آئے تھے. یہاں پر تو مختلف اوقات میں ہم یہاں کے طلباء سے جو ہے نا استفادہ کرتے ہیں. آج ہمارے ساتھ ہیں تقابل ادیان کے شعبے میں پڑھنے والے شیخ احمد لاتور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چند دن کے بعد جو ہے نا محرم کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، تو اسی مناسبت سے محرم کے مہینے کی مختصر سی تاریخ اور محرم کے مہینے میں کیے جانے والے اعمال، اس کے فضائل اور اس کے متعلق کچھ ہمارے آڈینس کو بتائیے شیخ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محرم کا مہینہ اسلامی تاریخ کا پہلا مہینہ ہے. اسی مہینے سے اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے، اور یہ محرم کا مہینہ ان 4 بابرکت اور عظیم مہینوں میں سے ہے جس کو عزت، احترام اور فضیلت خود اللہ رب العزت نے عطا کی ہے. سورۃ التوبہ آیت نمبر 36 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم. تو یہ 4 مہینے بڑی بابرکت اور عظیم الشان مہینے ہیں. ان 4 مہینوں میں سے ہی محرم کا ایک مہینہ ہے. اس مہینے میں جو بھی نیک کام کیا جاتا ہے اللہ رب العزت اس کے ثواب میں اضافہ فرماتے ہیں. اسی طرح سے جو بھی گناہ کا کام یا برا کام کیا جاتا ہے اس کے وبال اور اس کے عذاب میں بھی اضافہ ہوتا ہے. اور محرم کا مہینہ، اس میں جو بھی عبادت کی جاتی ہے اس کا ثواب بھی ہر اعتبار سے بلند رہتا ہے. اور اس مہینے میں ایک 10 تاریخ 10 محرم الحرام، جسے اس سے جو ہیں انسانی تاریخ کے بہت سے عظیم کارنامے جڑے ہوئے ہیں. اسی مہینے کی 10 تاریخ میں دنیا کا آغاز ہوا. اسی 10 تاریخ کو اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی. اسی 10 محرم الحرام کو اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور اسی 10 تاریخ کو انہیں نبوت سے سرفراز فرمایا گیا. اسی طرح سے بے شمار تاریخی کام اس تاریخ میں ہوئے ہیں. اسی طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون سے نجات دلائی اسی 10 تاریخ کو. اور اسی 10 تاریخ میں سانحہ کربلا پیش آیا، جس روز حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی. یہ بہت سے تاریخی کام اسی 10 تاریخ کو سر انجام ہوئے ہیں. اب اسی طرح سے اس میں محرم الحرام کے اندر جو بھی عبادت کی جائے گی اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے. اسی طرح سے ایک روایت میں ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت مروی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کے بعد محرم الحرام کے مہینے کے روزوں کی فضیلت ہے. تو اس مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی روزوں کا اہتمام کیا ہے. اس طرح سے اس میں 10 محرم الحرام کا جو روزہ ہے یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہے. تو ایک مرتبہ جو ہے مدینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو دیکھا کہ یہودی اور عیسائی بھی بہت زیادہ خوش تھے، اور یہودی بھی اس دن روزہ رکھا کرتے تھے. اللہ کے رسول نے ان سے ریزن پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اس دن جو ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دلائی، تو شکرانے کے طور پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 10 محرم کا روزہ رکھا تھا تو ہم بھی روزہ رکھتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آئندہ سال میں 9 تاریخ کا بھی روزہ رکھوں گا. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محرم مہینے کی 10 تاریخ سے پہلے ہی اللہ کے رسول کی وفات ہو گئی. اس مہینے سے پہلے ہی وفات پا گئے اللہ کے رسول. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ 9-10 تاریخ کا روزہ رکھے، اور اسی طرح سے اس مہینے میں خوب عبادت کرے، اللہ کو راضی کرے. بارک اللہ فیک، جزاک اللہ خیر. اللہ آسان کرے.